السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے آقائے دو جہاں خاتم پیغمبراں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں اور پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ فضل خدا سے ہم ایمان والے ہیں، فضل خدا سے ہم ایمان والے ہیں، اہل سنت ہیں، حدیث و قرآن والے ہیں، اہل سنت ہیں، حدیث و قرآن والے ہیں، جن کا قلم تھا نجدیوں کے لیے تلوار، جن کا قلم تھا نجدیوں کے لیے تلوار، ہم اسی امام احمد رضا خان والے ہیں، ہم اسی امام احمد رضا خان والے ہیں۔ حضرات، ایک شخص کہنے لگا قبر کیا ہوتی ہے؟ آپ مزار پر چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا تجھے آج تک سمجھ نہیں آئی؟ پڑھ ترمذی شریف، پڑھ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ۔ مومن کی قبر قبر نہیں ہوتی بلکہ جنت کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم تو جنت کی زیارت کرنے جاتے ہیں، تجھے آج تک سمجھ نہیں آئی؟ اور یہ بھی یاد رکھو، جس کا جس بزرگ سے تعلق ہوتا ہے وہ بزرگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کیا بات ہوئی کہ جس کے گن گائیں ساری زندگی، جس کا نام لے کے جیے ساری زندگی، پر اس کے تذکرے، اس کے گن گاتے رہیں، وہ بھول جائے ہمیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بزرگ حضرات آپ کو نہیں بھولتے۔ سنو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلفاء سید نعیم الدین مراد آبادی، سید نعیم الدین مراد آبادی، ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری، صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی کہتے ہیں، کبھی کبھی رات کو اعلیٰ حضرت کے پاس بیٹھے ہوتے تو اچانک اعلیٰ حضرت فرماتے، اٹھو جاؤ، لکھنے پڑھنے کا کام ہو رہا ہے۔ لکھنے پڑھنے کا کام ہو رہا ہوتا، اعلیٰ حضرت فرماتے اٹھو جاؤ، اعلیٰ حضرت کہتے چلے جاؤ، کل کرنا کام کل کرنا۔ کہتے ہیں اتنی کتابیں کھولیں، اتنے نوٹس بن گئے، اچانک کہتے جاؤ۔ ایک دن صدر الشریعہ فرمانے لگے، پتہ تو کریں ہمیں نکال کیوں دیتے ہیں، ہمیں نکال کیوں دیتے ہیں امام اہل سنت؟ یہ 8ویں 10ویں دن یہ کام ہوتا ہے، 8-10 دن کے اندر اس طریقے سے کرتے کہ ہمیں نکال دیا کرتے۔ حضرات، ساری رات لکھانا ہوتا، ترتیب دینی ہوتی۔ یہ کہتے ہیں جاؤ، وہ خاص بات ہے، ان خاص باتوں کو خاص بندے ہی سمجھتے ہیں۔ حضرات، اس نے مجھ سے کہا سمجھ نہیں آ رہی ہے مجھے، ایک نے مجھ سے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ میں نے کہا تجھے کیسے سمجھ آئے؟ تو اس راستے کا مسافر ہی نہیں ہے، تو اس راستے کا مسافر ہی نہیں ہے، تیرے لیے یہی بہتر ہے۔ قالوا سلاما، تجھے نہیں سمجھایا جا سکتا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک دن پھر ایسے ہی کیا، کہنے لگے چلو اٹھو نکلو، کہا حضور کام رہ گیا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے ایک دن ایسے ہی کیا تو آپ کے خلفاء نے کہا حضور کام رہ گیا ہے، فرمایا کل کریں گے۔ حضور وہ تفصیلی کام کرنا ہے، وہ ترتیب دینی تھی، حوالہ دینا تھا، فرمایا جاؤ ٹھیک ہے وہ کل کریں گے۔ کہتے ہیں نکال دیا ہم لوگوں کو، آپ کے خلفاء کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے ہمیں نکال دیا، لیکن کہتے ہیں ہم نے بھی پروگرام بنا لیا کہ آج پتہ کرنا ہے فاضل بریلوی ہمیں نکالتے کیوں ہیں، اس طرح سے کیوں کرتے ہیں، یہ نکال کیوں دیتے ہیں، آج خبر گیری کرنی ہے۔ کہتے ہیں سید نعیم الدین رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، جاسوسی تو منع ہے پر چلو معافی مانگ لیں گے، یہ جاسوسی بھی خیر والی ہے،
کریں گے. کہتے ہیں رات فاضل بریلوی نے نکال دیا, اندر سے دروازہ بند ہوا. لکڑی کے جو دروازے ہوتے ہیں نا, ان کی کنڈی لگ بھی جائے نا تو ذرا سا اسے کھول لیں, ذرا سا اسے کھولیں نا تو سوراخ بن جاتا ہے نا سوراخ. کہتے ہیں وہ نا تھوڑی دیر گزری, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ گل کر دیا, دروازہ اندر سے بند ہو گیا. اچانک دیکھا کہ اندر روشنی ہوئی, اندر روشنی ہونے لگی, چمک دمک ہو گئی. پورا کمرہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اعلیٰ حضرت کا پورا کمرہ روشن و منور ہو گیا, نور ہی نور ہو گیا. کہتے ہیں ذرا دروازے پر ہاتھ رکھا تو کہتے ہیں ہم نے عجیب فلسفہ دیکھا, کوئی لیٹا ہوا ہے. کہتے ہیں کوئی لیٹا ہوا ہے رضائی کے اندر, اور اعلیٰ حضرت ان کے پیر دبا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت ان کے پیر دبا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں عربی میں باتیں ہو رہی ہیں. اعلیٰ حضرت ان سے عربی میں باتیں کر رہے ہیں, دھیمی دھیمی, آہستہ آہستہ باتیں ہو رہی ہیں حضرات عربی میں. لیکن آپ کے خلفاء کہتے ہیں ہم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا, ہمیں ان باتوں کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. کہتے ہیں بس سنتے ہی رہے, سمجھ کچھ نہیں. کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا, پھر بھی مزہ بڑا آ رہا تھا, پھر بھی مزہ بڑا آ رہا تھا. ایک بابا جی ایک دن بڑا کھل کر کے کہہ رہے تھے, مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبی کا خیر الخلقی کلہم. میں نے کہا بابا جی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے مولوی صاحب مجھے پتہ نہیں. کہا مولوی صاحب مجھے نہیں پتہ, پر مزہ بڑا آ رہا ہے, پر اسے پڑھنے میں مزہ بہت آتا ہے. پتہ کوئی نہیں کہ ترجمہ کیا ہے, پر حضور کی تعریف ہے, لطف آ رہا ہے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں پر تعریف ہو, چاہے ترجمہ معلوم نہ ہو, لیکن مزہ بہت آتا ہے, مزہ بہت آتا ہے. اللہ اکبر. تو حضرات دھیمی دھیمی باتیں ہو رہی ہیں, سمجھ نہیں آتی. کہتے ہیں پر مزہ بڑا آیا. دیدار کی بھی تو بڑی لذت ہوتی ہے نا. فرماتے ہیں سحری کا وقت ہوا نا تو وہ بزرگ تشریف لے گئے, جو بھی تھے کمرے میں وہ تشریف لے گئے. کمرے میں حضرات پھر سے اندھیرا ہو گیا, پھر سے اندھیرا ہوا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے, چراغ جلایا, پھر کنڈی کھولی تو ہم تینوں باہر تھے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا ہمیں, جلال آ گیا. کہا یہاں کیوں کھڑے ہو؟ پتہ نہیں ہے کہ جاسوسی کرنا جائز نہیں ہے, جاسوسی کرنا منع ہے. کہا پتہ نہیں ہے, جاسوسی نہیں کرنی چاہیے. کہتے ہیں ہمیں پتہ تھا. بات کس کو کرنی ہے؟ سید نعیم الدین صاحب کو آگے کر دیا. کہتے ہیں ہم نے سید نعیم الدین صاحب کو آگے کر دیا, وہ سید تھے. کہنے لگے حضور ان کی غلطی نہیں ہے, ان کی غلطی نہیں ہے. میں نے کہا تھا سید صاحب کا چہرہ دیکھا تو اعلیٰ حضرت چپ ہو گئے, اعلیٰ حضرت چپ ہو گئے, خاموش ہو گئے. کہتے ہیں سید صاحب نے کہا کہ حضور دیکھیں میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں کہا, میں نے کوئی ضد نہیں کی, میں سید ہوں, ضد کبھی نہیں کی. آج بتائیں تو صحیح یہ بزرگ کون تھے آپ کے روم کے اندر, آپ کے کمرے کے اندر کون تھے, آپ جن کے پیر دبا رہے تھے؟ پورا کمرہ روشن و منور تھا. آج ذرا پردہ کھولیں تو صحیح. کہو راز حیات کہہ دوں, کہو راز حیات کہہ دوں, حقیقت کائنات کہہ دوں, حقیقت کائنات کہہ دوں. وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی, وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے. حقیقت آشکار کر دے, حقیقت آشکار کر دے. صداقت بے حجاب کر دے, صداقت بے حجاب کر دے. ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے, ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے, آ مجھے آفتاب کر دے, آ مجھے آفتاب کر دے. کہا حضور آج کہہ دیجئے یہ کون تھے؟ تو کہتے ہیں فاضل بریلوی کی آنکھیں چھم چھم آنسو برسانے لگیں, فاضل بریلوی کی آنکھیں
چھم چھم آنسو برسانے لگیں، داڑھی بھیگ گئی آنسوؤں سے، فرمانے لگے تم سے جو جہاں الجھ جاتا ہے نا، تم سے جو جہاں الجھ جاتا ہے مجھ سے آ کے پوچھتا ہے، مجھ سے آ کے پوچھتا ہے، میں نے بھی تو کسی سے پوچھنا ہوتا ہے۔ فرمانے لگے میں نے بھی تو کسی سے پوچھنا ہوتا ہے نا۔ فرمایا ساری دنیا مجھ سے آ کے استفتاء پوچھتی ہے، میں نے بھی تو کسی سے پوچھنا ہوتا ہے۔ فرمایا میں کوئی لوارث تو نہیں، میں بھی گن گاتا ہوں، میں بھی کسی کا بن کے جیتا ہوں، میرا بھی کوئی ہے اس جہاں میں، میرا بھی کوئی ہے حضرات جو مجھے بتاتا ہے۔ کہا حضور کیا بات ہوئی؟ فرمانے لگے جہاں الجھتا ہوں بغداد والے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آتے ہیں، میرے غوث آدم تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں حضرات فرمایا آ کے لیٹتے ہیں، خدمتیں بھی کر لیتا ہوں حضور غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور مسائل بھی حل کروا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہا آج پھر آئے تھے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ میرے بھائی جن سے آپ کا رشتہ ہوتا ہے نا وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑتے، اور اب میں دلیل دے دوں بات مکمل ہو جائے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے جنت میں اکٹھے ہوں گے، اللہ انہیں اکٹھا کر دے گا۔ اس لیے بزرگوں کے آستانے کبھی نہیں چھوڑنا، ان کے مزارات کی حاضری کبھی نہیں چھوڑنا، غیر شرعی حرکت نہ کرنا، کبھی ان کے مزارات پر جا کر غیر شرعی حرکت نہ کرنا۔ آج کل غیر شرعی حرکتیں بھی بہت کرتے ہیں نا لوگ، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا بزرگوں کے مزاروں سے فیض کیوں نہیں ملتا ہمیں؟ کسی نے پوچھا حضور بزرگوں کے مزاروں سے فیض کیوں نہیں ملتا ہمیں؟ فرمانے لگے وہ تو دینا چاہتے ہیں، تم جا کے غیر شرعی حرکت کرتے ہو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وہ ناراض ہو جاتے ہیں جب تم غیر شرعی حرکت کرتے ہو تو۔ حضرات شریعت کے دائرے میں رہو، شریعت کے دائرے میں رہو گے تو تمہیں جھولی بھر کے عطا کریں گے، یہ اللہ والے تمہیں جھولی بھر کے عطا کریں گے۔ دائرے میں رہیں، عقیدت رکھیں، محبت رکھیں۔ حضرات محبت اللہ والوں کے ساتھ رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں، اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اولیاء کرام کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اس کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔